اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کو چھوڑ کر باقی تمام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ شب برات کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں بہت سی روایات پھیلی ہوئی ہیں۔ لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، آتش بازی اور چراغاں کرتے ہیں، دن کو کھانے بھی پکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ ویسے بھی شب برات کی اصطلاح عربی نہیں، شب فارسی زبان کا لفظ ہے، برات عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ اصطلاح بعد میں گھڑی گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس رات میں ہماری قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ سورہ دخان کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے اس کو ایک برکت والی رات میں اتارا کیونکہ ہمیں ڈرانا تھا، اور اس رات میں بہت سے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جبکہ قرآن سے اگر اس کے بارے میں تفصیل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو شعبان کی 15 تاریخ کو نازل نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر میں ہی ہر چیز کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری رات عبادت کرنے کے لیے 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب کی رات عطا کی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو اپنی پوری مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی سب مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البانی نے بھی صحیح کہا، اور یہ شب برات کے سلسلے میں صحیح ترین حدیث۔ کیا اس حدیث میں کسی مجلس کا ذکر ہے، کسی خاص عبادت کا ذکر ہے، یا چراغاں کرنے کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت کا ذکر ہے، جس کا حقدار وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، اور جو عام مسلمانوں سے اپنا دل صاف رکھتا ہو، حسد، کینہ اور بغض نہ رکھتا ہو۔ 2 ہی الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں کہ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی مخلوق کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ان 2 چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اپنا عقیدہ درست کریں، اور ایک صحیح مسلمان مزاروں اور درباروں کی بجائے اللہ ہی کو اپنے امیدوں کا مرکز اور محور بناتا ہے، وہ اللہ ہی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ عام مسلمانوں کے لیے بھی اس کا دل صاف ہو، اس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور حسد موجود نہ ہو۔ ویسے میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ یہی خوشخبری اللہ تعالیٰ ہر جمعرات اور پیر کو بھی دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیر اور جمعرات کو بھی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ شب برات کے سلسلے میں کسی خاص عبادت کی ہمیں
ترغیب نہیں دی گئی، نہ اللہ کے رسول نے خود کی، نہ اپنے صحابہ کو ترغیب دی۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ رات واقعی مغفرت کی رات ہے تو اس رات عبادت کیوں نہ کی جائے؟ تو ایک بات میں آپ پہ واضح کرتی چلی جاؤں کہ نیکی وہ ہوتی ہے جس کو اللہ یا اس کے رسول نیکی کہے۔ نیکی وہ نہیں ہوتی جو میں یا آپ یا کوئی اور تیسرا آدمی، خواہ وہ کتنا ہی نیکی کے بلند درجے پر نہ پہنچا ہو، وہ اسے نیکی کہے۔ نیکی وہ ہے جس کو اللہ یا اس کے رسول نیکی کہیں، اور احادیث سے ہمیں جو ثابت ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس سلسلے میں سنت نبوی پر چلیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔